أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ اپنا مزاج بنائیں کہ جب بھی کوئی بات سنیں دین کی اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور اسی وقت اس پہ عمل شروع کر دیں۔ یہ ہے جو بات مجھے کہنی ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، علماء کرام کی مجلسیں ہوتی ہیں، آپ شریک ہوں تو اس میں کام کی بات تلاش کریں۔ آج کل کام کی بات کہنے والے بھی کم رہ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا واعظ تھے، واعظ کرنے والے، واعظ کا ایک ایک لفظ دل پہ اثر کرتا ہے اور سننے والا عمل پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ گونج کیوں ہے آواز میں؟ کوئی اس کا سسٹم نہیں صحیح کرنے والا؟ وہ کہہ رہا تھا، یہ وہ بھی کہہ رہا تھا نعت خان، نعت خان عبداللہ سکندر، ایسے کر دو ایسے کر دو، وہی کہہ رہا تھا نا، گونج ہے، گونج ختم کرو نا، آواز ہو گونج نہ ہو۔ تو اب یہ ماحول بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی نمائش، اپنی خطابت، اپنی واہ واہ، تو سارا سلسلہ نمائش پہ اور گن کر دیا اس نے، نمائش پہ، دکھلاوے پہ۔ کہنے والا بھی دل سے کہے، سننے والے بھی سنیں، تو پھر عمل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے۔ 3 شرطیں ہیں، بات حق ہو، نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو۔ یہ بات کبھی ضائع جاتی نہیں ہے۔ بات ضائع تب جائے گی، نہیں بھی صحیح ہوئی آواز، بات ضائع تب جائے گی جب بات حق نہ ہو، یا نیت حق نہ ہو، یا طریقہ حق نہ ہو۔ اگر کہنے والا بھی ان 3 صفات سے متصف ہو، حق بات کہے، کبھی غلط بات مت کہیں، سوچ لیں۔ میں نے کل اسی پہ کہا تھا نا، اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ ہم پتنی کتنا کچھ کہتے رہتے ہیں اور نہیں سوچتے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی جب تم نے کوئی بات کہنی ہو تو بات کہنے سے پہلے سوچ لو، اگر مجھے اپنی یہ بات 2 معتبر گواہوں کے ذریعے کسی عدالت میں ثابت کرنی پڑی تو میں کر دوں گا۔ اگر ایسا ہے تو بات کہو، اگر ایسا نہیں ہے تو مت کہو۔ اس لیے اگر آج کسی عدالت میں پیش نہ کرنی پڑی تو ایک بڑی عدالت آنے والی ہے، وہاں تمہیں گواہوں سے اپنی بات پیش کرنی پڑے گی۔ ابھی تھوڑا تیز کرو، زیادہ ایسا کر دیا ہے۔ جو چیز طلبہ کے ہاتھ میں ہو پھر ایسی ہوتی ہے، کاریگر تو ہوتے نہیں بیچارے، کوئی بگاڑنا ان سے سیکھے۔ تو یہ خیال کریں۔ اس لیے جب بھی بات کہیں حق کہیں، اور جب بھی بات سنیں صحیح نیت سے سنیں۔ اور دیکھیں اس آدھے گھنٹے کے بیان میں حضرت نے گھنٹے کا بیان فرمایا، فلاں اللہ والے نے 2 گھنٹے کا بیان فرمایا، اس میں میرے لیے کیا چیز ہے؟ اور بات کرنے والے کو بھی چاہیے۔ آج کل یہ بہت کم ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، آپ جب بھی بات کریں 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، 5 منٹ کی، پونے گھنٹے کی، گھنٹے کی،
آخر میں تشکیل ضرور کریں. تشکیل کا مطلب کیا؟ آپ کی بات سے جو سبق نکلتا ہے، جو لوگوں نے کرنا ہے، وہ بتائیں، ان کو آمادہ کریں. نماز کے موضوع پہ بات کی ہے تو پورے مجمع کو نماز پہ تیار کر کے بات ختم کریں. سچائی پہ بات کی ہے تو پورے مجمع کو سچ بولنے پہ مجبور کر کے بات ختم کریں. ان سے عہد لیں، اثر انداز ہوں. تو یہ ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن کریم سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے. تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، ذکرہ یہ نصیحت ہے. اور اس کے بارے میں ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، کہ قرآن کریم میں بھی اس کو نصیحت حاصل ہوگی قرآن کریم سے. لمن کان لہ قلب. اللہ اکبر. دل کس کا نہیں ہوتا؟ دل کس کا نہیں ہوتا؟ کون ایسا انسان ہے جس کا دل نہیں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے اسے نصیحت ملے گی. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صرف آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. لمن کان لہ قلب، ذرا اس سے کبھی غور کیجیے گا بیٹھ کے، یہ کیا مطلب ہے جس کا دل ہو؟ دل تو سب کا ہوتا ہے. او القى السمع، اور اپنی سماعت ڈال دے، سماعت کو متوجہ کرے. وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو. ایسا نہ ہو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. میں کہا کرتا ہوں حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل. اور مدینہ ہر کسی کا اپنا ہے. مدینہ کا معنی شہر، وہ ہے المدینہ. المدینہ، مدینہ نہیں. المدینہ کل مدینہ کیا کہتے ہیں؟ آج نہیں تو کل مدینہ. المدینۃ المنورہ، اس کا نام یہ ہے. مکہ صرف مکہ ہے، المکہ نہیں. وہ ویسے معرب مکۃ المکرمہ، المکۃ المکرمہ نہیں کہیں گے، مکۃ المکرمہ اور المدینۃ المنورہ. تو مدینہ ہر کی، مدینہ کا معنی شہر. من این انت؟ من مدینہ سرجودہ. فإن تسکن مدینہ شابر، تو مدینہ ہر کسی کا اپنا ہے. کتنے کتنے مدینے ہیں. تو سبق اسی کو سمجھ آتا ہے جو دل رکھتا ہو اور سماعت ڈال دے. وہو شہید، حاضر بھی ہو. حاضر وہ نہیں جو رجسٹر میں حاضر ہے، جو باقاعدہ مکمل طور پہ حاضر ہو. تو اس لیے عزیز طلباء گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے عمل سے نوازے. بننے کا زمانہ ہے، خوب بنیے، سمر جائیے. خدا کی قسم کوئی دلہن اتنا نہیں سمر سکتی جتنا طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہوئے سمر سکتا. حضرت شیخ مولانا ذکر رحمہ اللہ تعالی اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا انتقال شیخ کی زندگی میں ہو گیا تھا. غسل دیا، کفن دیا. شیخ نے چہرہ دیکھا کفن کی حالت میں، عجیب جملہ کہا کہ میری یہ بیٹی جب دلہن بن کے لباس عروسی کے ساتھ میک اپ کر کے اپنے دلہا کے گھر جا رہی تھی، میں نے اس وقت بھی بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا. اور آج جب یہ کفن میں لپٹے ہوئے ہے، کوئی میک اپ نہیں ہے، آج بھی چہرہ دیکھا ہے. جو کفن میں لپٹا ہوا چہرہ ہے وہ دلہن بننے کے وقت سے زیادہ خوبصورت ہے. اس میں چمک اس وقت زیادہ ہے. اس وقت تو لباس عروسی بھی تھا، زیب و زینت بھی تھی، میک اپ بھی تھا، سب کچھ تھا. اب تو کچھ نہیں ہے. خود شیخ فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی روزانہ گھر کے سارے کام کر کے 18 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیا کرتی تھی. سارے کام بھی کرتی تھی. ہم کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، قسم سے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے لیے روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں. بس
لمن کان لہ قلب، دل ہو تو ہو۔ تو اس لیے عزیز طلباء کرام، اس وقت جو آپ بنیں گے، میں نے صحیح کہا ہے، مبالغہ نہیں، کہ دلہن اتنا نہیں بن سنور سکتی جتنا آپ طالب علمی کے زمانے میں بن سنور سکتے ہیں۔ تو بات کرنے والا بھی دل سے بات کرے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھ۔ کل آپ نے واعظ بننا ہے، ابھی بھی کتنے خطباء ہوں گے، تو یہ مت دیکھیے کہ میری بات سے لوگ کیا اثر لیتے، یہ دیکھیے ضرورت کس بات کی ہے، کہنا کیا ہے، اس میں سے عمل کی کون سی بات۔ کہنا برائے کہنا بالکل کبھی بھی نہ ہو، وہ کہنا جو صرف کہنے کے لیے ہے وہ کبھی نہ کیجیے گا۔ آپ کو جب موقع ملے جمعے کے لیے کسی جگہ پر، تو ایسا موضوع منتخب کیجئے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عمل نتھی کر لیں آپ، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے۔ عالم تو اس کو کہا جاتا تھا جس کی نبض، جس کا ہاتھ معاشرے کی نبض پہ ہوتا تھا، اور وہ معاشرے کی نبض دیکھ کر ان کا علاج تجویز کیا کرتا تھا۔ یہ ہے عالم کا کام، معاشرے کو دیکھنا ہے، کون سی بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو اور جب آپ خود بات سنیں تو سننا برائے سننا نہ ہو۔ اب آج کل بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں کہ جی جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، کیسے جی؟ وہ جتنے لوگ آ گئے، بس یہ کامیابی ہے۔ فجر میں کتنے لوگوں کی نماز جلسے کی وجہ سے قضا ہوئی، تو وہ نحوست کس کو ملے گی؟ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، شاید آپ نے نام سنا، ہم نے زیارت بھی کی ہے۔ حضرت لاہوری کے صاحب زادے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے مرید تھے بہاری میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہوئے چند سال ہوئے، وہی بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، بہت قابل مدرس تھے، ہمارے سمجھو کہ بڑے حضرات میں سے تھے۔ تو انہوں نے خود مجھ سے فرمایا ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں کہ مجھے حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ کبھی بھی مدرسے کا جلسہ عشاء کے بعد نہ رکھنا، اگر تمہارے جلسے کی وجہ سے کسی ایک شریک جلسہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو سال بھر نحوست پڑی رہے گی۔ تو دیکھنا یہ نہیں کامیابی ہوتی، اتنی ویڈیو بن گئے، اتنے لوگ آ گئے، یہ کامیابی ہوتی ہے کہ لوگ لے کے کیا گئے۔ کون نمازی بنا ہے آپ کے اس جلسے سے؟ کس نے گھر میں دینداری کا ارادہ کیا ہے؟ کس نے بچے کو حافظ عالم بنانے کا وعدہ کیا؟ سننے والوں پہ کیا اثر ہوا؟ تو خیر بہرحال بات تو پھر پھیل جاتی ہے، کچھ کہنا اور ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا تھا آپ کو کہ یہ زندگی کا وتیرہ بنائیں، معمول بنائیں کہ جو بات سنیں غور سے سنیں۔ من القى السمع وهو شہید، غور سے سنیں اور فوراً عمل کی نیت کریں۔ کل جو بات سنی ہے آپ کو ابھی بھی بھول گئی ہوگی، میرے خیال میں کل پتہ نہیں کیا کہا تھا، کیوں جی کل کیا کہا تھا یاد ہے؟ بھول گئے ہیں۔ حافظہ صحیح ہوتا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، حافظہ آج بھی اچھا ہو سکتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گناہ کو حافظہ کے خراب ہونے میں بہت بڑا دخل ہے۔ معصیت، بد نگاہی، بد زبانی، گناہ کرتے رہنا، اس سے حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک لوگ سبحان اللہ، ان کے حافظے کتنے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سٹیا جاتے ہیں 70 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں۔ ہمارے علماء کرام جو زندگی بھر قرآن و حدیث کا مشغلہ اپنائے رکھتے ہیں، ان کی عمر 90 سال بھی ہو جائے، ان کا حافظہ مکمل کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ہے نا کہ ہم پھر اس کو الی ارذل العمر، ارذل عمر میں لوٹا دیتے ہیں، یہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اس سے اگر آپ غور کریں، علماء دین اولیاء کرام مستثنا ہیں۔ حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ میرے اعضاء کام نہیں کر رہے، جسم معذور ہے، لیکن میرا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ یہ سور مول صاحب پگڑی والا، یہ نہان نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سو رہے ہو نا؟ لمن کان لہ قلب، ٹھیک ہو کے بیٹھو، نیند آنے لگے تو ختم کرو اس کو۔ تو
حافظہ اگر ٹھیک کرنا ہے، امام شافعی کو جانتے ہیں؟ امام شافعی کیا نام تھا ان کا؟ محمد بن ادریس۔ استاذ کا نام تھا وکیع۔ استاد سے شکایت کی نسخہ مانگا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے کہا حضرت حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی نسخہ بتا دیں۔ مقوی دماغ اخروٹ کا ہوگا، بادام کا ہوگا، ہاں جی دودھ کا ہوگا، سبحان اللہ۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں کہا حضرت حافظہ کمزور ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اوصانی الی ترک المعاصی، بیٹا گناہ چھوڑ دو۔ اور حافظے کا گناہ سے کیا تعلق؟ فرمایا فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ اس واسطے بس یہ عزم کرے انشاءاللہ، جو بات سنیں گے توجہ سے سنیں گے۔ جب توجہ کی عادت بن جاتی ہے پھر بندہ نماز بھی توجہ سے پڑھتا ہے، پھر سبق بھی توجہ سے سنتا ہے، خواہ وہ قطبی کا ہو، خواہ وہ مقامات کا ہو، خواہ وہ مشکات کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ تو پھر جب بھی کوئی بات سنے گا توجہ سے سنے گا۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، من السمع ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب۔ قلب ہے قلب، دیکھ لو لمن قرآن دیکھ، لمن کان له، شرط ہے لمن کان له قلب۔ اول کا سمع، دل بھی ہو اور اپنے کانوں کو سماعت کو رکھ دے، کان لگائے، وہ ہوا شہید اور حاضر بھی ہو۔ تو ان تین باتوں کو لے کے چلیے اور جب بھی جو بات سنیں اس پہ عمل شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، نماز کے بارے میں بات سنیں، نماز صحیح کریں، مسجد کا احترام کریں، شور شغب، نماز شروع ہو پتہ چلنا چاہیے نماز شروع ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ تکبیر اولیٰ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی باتیں کر رہے ہیں۔ فرض پڑھیں فوراً کھڑے ہوئے، آیت الکرسی پڑھیں فوراً کھڑے ہو جائیں، سنتیں پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عمل ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ لوگ تھے گزر گئے، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا تھا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے تمہاری کمائی تمہیں ملے گی، کسی اور کی کمائی سے تمہیں حصہ، اور کمانا یہی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔